السلام علیکم ناظرین گرامی، محمد طرازی کے اس واقعے کے بعد یوسف صلاح الدین کی قدر و منزلت میں مزید اضافہ ہو گیا اور سلطان نور الدین زنگی اس پر پہلے سے زیادہ مہربان نظر آنے لگے تھے۔ یہ ایک دنیاوی کلیہ ہے کہ جب کسی انسان کو عزت و دولت حاصل ہوتی ہے تو اس کے قریبی دوست اور رشتہ دار بھی دشمنوں یا حاسدوں کی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، غیروں کا تو ذکر ہی کیا۔ دربار سلطانی میں نو عمر یوسف کی غیر معمولی مقبولیت نے بعض ان امراء کو بھی حسد میں مبتلا کر دیا تھا جو بہت روشن خیال اور اعلیٰ ظرف تصور کیے جاتے تھے۔ معزول امیر ابن مرقوم ویسے ہی صلاح الدین سے شدید نفرت کرتا تھا۔ اس نے انتقام لینے کے لیے ان امیروں کو بھی اور برگلانا شروع کیا جن سے ان کے قریبی تعلقات تھے۔ وہ دن دور نہیں جب ایک خاندان سے تعلق رکھنے والا کرد ہم اعلیٰ نسل عربوں پر حکومت کرے گا۔ امیر ابن مرقوم ایک خفیہ نشست میں صلاح الدین کے خلاف زہر اگل رہا تھا۔ اس وقت سلطان نور الدین زنگی کے 3 بڑے امراء راشد بن عبداللہ، عمیر بن مروان اور فواد بن کعب بھی موجود تھے۔ میں تو رائندہ درگاہ ہو چکا مگر آپ حضرات کو سلطان عادل کی قربت حاصل ہے۔ امیر ابن مرقوم کے لہجے سے نجم الدین ایوب اور اس کے خاندان کے لیے شدید نفرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ سلطان عادل کو سمجھائیں کہ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکوہ پر زیادہ اعتبار نہ کریں۔ وہ اپنے عہدہ و منصب اور اختیارات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی وقت بھی سلطان معظم کی حکومت کا تختہ الٹ سکتے ہیں۔ میں نے اس خاندان کا زور توڑنے کے لیے ایک کوشش کی تھی مگر افسوس تقدیر نے میرا ساتھ نہ دیا۔ امیر راشد بن عبداللہ، عمیر بن مروان اور فواد بن کعب ابن مرقوم کی منطق کی گفتگو سے متاثر نظر آ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، آج میں سلطان عادل کی نظروں سے گر گیا ہوں مگر پرانا خدمتگار ہوں، اس لیے حق نمک ادا کر رہا ہوں۔ امیر ابن مرقوم کے چہرے سے اداسی جھلکنے لگی تھی اور وہ فتنہ گر ایک عجیب چال چل رہا تھا۔ میں تم لوگوں کے ساتھ دوستی کا حق ادا کر رہا ہوں، صرف سلطان عادل ہی کے آگے اقتدار کو خطرہ نہیں، تمہاری کرسیاں بھی آنے والے طوفان کی زد میں ہیں۔ تینوں امراء ابن مرقوم کے فریب میں آ گئے تھے۔ آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ امیر راشد بن عبداللہ نے ابن مرقوم سے پوچھا۔ ہم خود بھی اس خاندان کے بڑھتے ہوئے اثرات سے خائف ہیں۔ اس مسئلے کا بس ایک ہی حل ہے۔ امیر ابن مرقوم نے بڑی عیاری سے لب کشائی کی۔ سلطان عادل کو مشورہ دیں کہ بیک وقت 2 بھائیوں کے ہاتھ میں فوجوں کی کمان نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے اسد الدین شیرکوہ کو سالاری کے عہدے سے ہٹا کر دربار کی 4 دیواری تک محدود کر دیا جائے تاکہ وہ سلطان عادل کی خدمت میں صرف سلام پیش کرتا رہے۔ اسد الدین شیرکوہ کے ہاتھ میں تلوار کا رہنا انتہائی خطرناک بات ہے۔ یہ کہہ کر امیر ابن مرقوم کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور تینوں امراء کے چہروں کا جائزہ لینے لگا۔ ابن مرقوم کے دلائل اور چرب زبانی نے اپنا کام دکھا دیا تھا۔ سردار عمیر بن مروان نے اس کی تاکید کرتے ہوئے کہا، اسد الدین شیرکوہ بہت آسان جنگجو انسان ہے، وہ ہر وقت قہر و غضب کا مجسمہ نظر آتا ہے۔ امیر ابن مرقوم نے لوہا گرم پا کر ایک بھرپور ضرب لگائی۔ اسد الدین شیرکوہ جنگجو ہی نہیں، ایک نہایت شاطر انسان بھی ہے، اپنے بڑے بھائی نجم الدین ایوب سے زیادہ خطرناک۔ اسے سالاری کے منصب سے ہٹانے کے بعد کسی دوسرے پر نجم الدین ایوب کے ہاتھ سے بھی تلوار لے کر اسے دربار میں بٹھا دیا جائے۔ اس طرح زنگی خاندان کا اقتدار بھی محفوظ ہو جائے گا اور آپ حضرات کی کرسیاں بھی۔ پھر تینوں امراء ابن مرقوم سے وعدہ کر کے اٹھے کہ وہ عنقریب اس خاندان سے نجات حاصل کر لیں گے۔ پھر وہ دن امیر ابن مرقوم کی زندگی کا یادگار دن تھا جب پورے شام میں صلاح الدین کی موت کی خبر عام ہو چکی تھی۔ امیر ابن مرقوم خوشی سے پاگل ہو کر گلی کوچوں میں چیختا پھر رہا تھا، لوگوں سنو، قدرت نے میرے ساتھ انصاف کر دیا۔ نجم الدین ایوب نے اپنے اختیارات استعمال کر کے مجھے سلطان عادل کے ہاتھوں معزول کرا دیا تھا مگر حقیقی عادل تو اللہ کی ذات پاک ہے، اس کی عدالت میں کسی کی سفارش نہیں چلتی۔ اس نے میری ذلت و رسوائی کا انتقام لے لیا اور نجم الدین ایوب یوسف مر گیا۔ امیر ابن مرقوم کی وحشیانہ چیخیں سن کر بہت سے لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے تھے۔ ان کے چہروں سے افسوس کا اظہار ہو رہا تھا اور جو لوگ محمد طرازی کے واقعے سے باخبر تھے انہیں پاکباز اور جواں سار یوسف کی ناگہانی موت کا بہت صدمہ تھا اور وہ اسلامی رسم کے مطابق دل ہی دل میں مرنے والے
کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے اور نجم الدین ایوب کے گھرانے پر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا صلاح الدین ان سے اتنی جلد بچھڑ جائے گا۔ ست الملک خاتون اپنے جانے والے بیٹے کو پکارتے پکارتے شدت غم سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ دونوں بھائی توران شاہ اور ملک عادل روتے ہوئے نڈھال ہو گئے تھے۔ نجم الدین اور اسد الدین شیر کوئی کی آنکھوں سے بھی آنسو روا تھے اور وہ فولادی اعصاب رکھنے والے انسان بھی برسوں کے بیمار نظر آ رہے تھے۔ پھر دیکھنے والوں نے ایک جانگداز منظر دیکھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے محل کی ایک کنیز پاگلوں کی طرح بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ نہ اس کے سر پر کوئی چادر تھی نہ چہرے پر حجاب۔ لوگ حیران تھے کہ اس خوبصورت لڑکی پر کیا آفتاب پڑی ہے۔ وہ زاروں کا تارک رو رہی تھی اور ہیجانی انداز میں چیخ رہی تھی، لوگو تم نے میرے یوسف کو دیکھا ہے؟ وہ مجھ سے ملے بغیر کہاں چلا گیا؟ یہ لڑکی شاریہ تھی جو صلاح الدین کے مرنے کی خبر سن کر تقریباً اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ پھر وہ ایک ہی رفتار سے بھاگتی ہوئی نجم الدین ایوب کے گھر پہنچی۔ بکھرے ہوئے بال، گرد غبار سے اٹا ہوا چہرہ اور چڑھی ہوئی سانسیں۔ نجم الدین ایوب اسے ایک نظر میں نہیں پہچان سکا۔ تم کون ہو بیٹی؟ نجم الدین ایوب نے چند لمحوں کے لیے اپنا غم بھلا کر اس پریشان حال لڑکی سے سوال کیا۔ بابا میں شاریہ ہوں، کہتے ہوئے وہ نجم الدین ایوب کی طرف بڑھی۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں بابا، یوسف مجھ سے ملے بغیر کہیں جا ہی نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر شاریہ نے نجم الدین ایوب کے سینے پر سر رکھ دیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس المناک واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ سلطان نور الدین زنگی نے صلاح الدین کو اپنے معتمد غلام امین کے ساتھ ایک خفیہ سرکاری کام سے شہر حما بھیجا تھا۔ پھر ایک رات جب تمام لوگ گہری نیند میں ڈوبے ہوئے تھے تو اچانک زلزلے نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ زلزلہ اتنا شدید تھا کہ چند لمحوں میں حما کی زمین زیر و زیر بر ہو گئی تھی۔ پھر جب صبح ہوئی تو قریب کے شہر میں ٹھہرے ہوئے سلطان نور الدین زنگی کے جاسوسوں نے یہ عبرتناک منظر دیکھا کہ ایک رات میں پورا شہر کنڈر بن گیا تھا۔ پھر برق رفتار شہ سواروں نے شام پہنچ کر سلطان عادل کو اطلاع دی کہ حما میں ہر طرف تباہی کا منظر ہے، ایک مکان سے محفوظ نہیں رہا۔ چونکہ یوسف بھی حما کے ایک مکان میں مقیم تھا اس لیے اس کی موت کا یقین کر لیا گیا۔ نجم الدین ایوب کا گھر ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔ شامی فوج کا سالار ہونے کے باعث بہت سے سپاہی اور درباری امراء مسلسل تعزیت کے لیے آ رہے تھے۔ غمگساروں میں وہ تینوں منافق امیر راشد بن عبداللہ، عمیر بن مروان اور فواد بن کعب بھی تھے جو امیر ابن مرقوم کے فریب میں آ گئے تھے اور در پردہ نجم الدین ایوب کے عہدے سے ہٹانے کے لیے سازشیں کر رہے تھے۔ ہم اس جوان نمرود یوسف کی موت کا ماتم کرتے ہیں، امیر راشد بن عبداللہ نے مصنوعی طور پر رنج و عالم کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ دوسرے امیر فواد بن کعب نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ کیسا ستم ہے کہ بوڑھے ماں باپ وقت کے تپھیڑے کھانے کے لیے زندہ رہ جاتے ہیں اور ان کے کڑیل جوان کو خاک میں ملا دیا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے امیر فواد بن کعب نے آنکھوں میں آنسو لانے کے لیے ناکام کوشش کی۔ اگرچہ تنہائی میں روتے روتے نجم الدین ایوب کی آنکھیں سوج گئی تھی لیکن وہ تعزیت کرنے والوں کے سامنے غیر معمولی ضبط و تحمل کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ امیر آپ کے ہمدردانہ جذبات کا بے حد شکریہ، مگر ایک مومن کے لیے یہ انداز گفتگو جائز نہیں۔ بے شک یوسف کے غم میں ہمارے دل اداس اور آنکھیں اشک بار ہیں، لیکن ہمیں ہر حال میں راضی برضا رہنا چاہیے۔ تیسرے امیر عمیر بن مروان نے کہا، اپنے جذبات کی تسکین کے لیے عجیب انداز سے نجم الدین ایوب کی دل آزاری کی۔ مجھے کی موت سے زیادہ اس بات کا غم ہے کہ تمہارے بیٹے کو قبر میں نہیں ملی، نہ اسے غسل دیا گیا اور نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ اللہ ایسی موت کسی کو نہ دے۔ عمیر بن مروان کی بات سن کر نجم الدین ایوب کے چہرے پر ناگواری کا رنگ ابھر آیا لیکن وہ مروت میں خاموش رہا۔ امیر تم رسم تعزیت ادا کر رہے ہو یا ہماری مجبوریوں کا مذاق اڑا رہے ہو؟ دوستوں اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔